السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اے ختم رسل، سید کل، سرور ذی شان، سلطانوں کے سلطان، تم قبلہ دل، کعبہ جان، مرکز عرفان اور حاصل ایمان. تم سامنے ہو اور میں ہوتا رہوں صدقے، مقصد یہ برآئے احسان کئی تم نے کیے، تم پہ میں قربان، ہاں یہ بھی ایک احسان. پھر آ گیا عشرہ محرم، پھر آ گیا عشرہ محرم، حسین پھر یاد آ رہے ہیں جو ان پہ قربان ہے جان و دل سے، پھر ان پہ آنسو بہا رہے ہیں. حسینیت جسے کہیے وہ سب کے بس کی نہیں، حسینیت جسے کہیے وہ سب کے بس کی نہیں. خدا کی دین ہے وہ جس کو سرفراز کرے. دیوانے ہیں، دیوانے ہیں جو کل سے جدا کرتے ہیں جس کو، دیوانے ہیں جو کل سے جدا کرتے ہیں جس کو. جو بات نبی میں ہے وہی آل نبی میں. برادران عزیز، الحمدللہ ہم نے بڑا ہی جامع خطاب سنا ہے. محفل اب تشنا نہیں ہے، لبریز ہے. محفل کی پیاس بجھ چکی ہے. یہاں میرا آنا حکم کی تعمیل میں ہے، ورنہ اب میرے خطاب کا احتیاج نظر نہیں آتا. لیکن یہاں حاضر ہونا، آپ سے کچھ معروضات کو پیش کرنا، یہ سیدی کا حکم ہے، اس لیے اسے پورا کرنا ضروری ہے. ہم نے بڑا ہی پیارا انداز سے خطاب کو سنا. اب میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی روایتیں پیش کروں، کچھ ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھوں جو ہمارے لیے مستفید ہو. جب ہم یہ محفلیں سجاتے ہیں تو لوگ سوال کرتے ہیں بھائی کیوں سجانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد کو جب پوچھتے ہیں تو ذرا کوئی بھی عمل کی حقیقت کو جاننا ہو، اس کے اعتبار کو پہچاننا ہو، اس کے مقام کو سمجھنا ہو، تو سب سے پہلے ہمیں دین کے اصول کی طرف جانا. دین کے اصول کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، احادیث کریمہ ہے، صحابہ اکرام کا فتاوے اور صحابہ اکرام کا عمل ہے. اس کے بعد پھر علماء مجتہدین، علماء و مجتہد ان کے اپنے اقوال ہیں. تو اب جب ہم نے یہ کام کیا ہے، اس عمل کو ہم انجام دے رہے ہیں اور اس کو کرنے میں فخر محسوس کر رہے ہیں، اور لوگ اس پر اگر سوال کرتے ہیں تو ہمیں جواب بھی دینا ہے. اب جواب کیا ہوگا؟ سب سے ساکت اور سب سے بہترین جواب قرآن سے ہوگا، کیونکہ اگر کوئی کلمہ گو ہے تو پھر قرآن کا ممکن نہیں ہو سکے گا. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہیں قرآن میں اہل بیت کی محبت کا ذکر ملتا ہے، اس کی اہمیت کے بارے میں کہیں قرآن مجید ہمیں سمجھاتا ہے. اور اگر قرآن مجید کو تھوڑا سا غور سے پڑھا جائے تو رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى.
رب ذوالجلال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرما رہا ہے، اور یہ فرما رہا ہے کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے، لوگوں کو یہ بات بتا دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے کوئی اجر، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، کوئی بدلہ تم سے نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربى، مگر اگر میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو میرے خرابت داروں سے محبت کرو۔ قرآن مجید میں حکم آتا ہے کہ حبیب آپ فرما دیجئے کہ امت آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے، آپ کے لوگ، آپ کے محبت کے دعوے دار اگر آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ان کا مال مطلوب نہیں ہے، ان کا پیسہ نہیں چاہیے، ان کا مال نہیں، ان کی جو دولت ہے وہ نہیں چاہیے تو صرف قرابت داروں سے محبت کرو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو قربان جائے، کیونکہ آج سوال اٹھتے ہیں، پہلے سوال کرنے والے نہیں تھے، یہ آج والوں کے لیے صحابہ کرام نے پوچھ رکھا ہے تاکہ بات یہاں تک پہنچے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، لما نزلت هذه الآية قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى قالوا يا رسول الله من خرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کے کون سے رشتہ دار ہیں، یہ آپ کے کون سے خرابت دار ہیں کہ جن کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی ہے۔ یہاں پر اہل بیت اطہار کی محبت کا حکم بھی معلوم ہو رہا ہے کہ ان کی محبت قرآن سے واجب ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، علی و فاطمہ و ابناہما، کہ یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ دونوں مولا علی مشکل کشا اور سیدہ کائنات کے دونوں شہزادے ہیں، حسنین کریمین ہیں علیہم السلام، کہ جن کی محبت قرآن سے ہر مومن پر واجب ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت کا مقام کیا ہے۔ ابھی ہم نے مولانا محمد خان قادری صاحب حفظہ اللہ سے سنا کہ انہوں نے اپیل کی کہ اپنے بچوں کو اہل بیت اطہار کا غلام بنائے۔ ان کا یہ کہنا یہ حدیث پاک کی روشنی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال، کہ تم اپنے بچوں کی تربیت تین خصلتوں پر کرو، تین عادتوں پر کرو، علی حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتعلیم القرآن، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اگر بچے کو کوئی چیز سکھانا ہے، اپنے بچے کی گٹی میں کوئی چیز ڈالنی ہے تو وہ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، اس کے بعد اہل بیت اطہار کی محبت ہے، اس کے بعد پھر قرآن کی تعلیم ہے۔ ذہن میں خیال آتا ہے کہ پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، پھر اہل بیت اطہار کی محبت، پھر اس کے بعد قرآن کی تعلیم۔ ترتیب ایسی کیوں ہے؟ ترتیب کی وجہ کیا ہے؟ اور اہل بیت اطہار کی محبت کی یہ اہمیت کی وجہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں راستے سے گزرا، کچھ لوگوں کے درمیان سے گزرا تو میں نے قریش کے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جب آپس میں ملتے ہیں تو بڑی خوشی سے، بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ، بڑی ملاحت کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے بڑے اخلاق سے مل رہے ہیں۔ لیکن جب ہم ان کے پاس سے گزرتے ہیں، جب ہم ان کے پاس سے جاتے ہیں تو ہمیں دیکھ کر روگردانی کر لیتے ہیں، اپنے چہرے پھیر لیتے ہیں، ہم سے ایسے پیش آتے ہیں جیسے ہم کوئی اجنبی ہیں۔ جب یہ بات حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی تو آپ فرماتے ہیں فغضب غضبا شدیدا، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جلال میں آ گئے، چہرے پر غصے کے آثار نمودار ہو گئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
لا يدخل قلب رجل الایمان حتى يحبكم للہ ولخرابتی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد ہوتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، سنو کہ جب تک کسی شخص کے دل میں، کسی آدمی کے دل میں تب تک ایمان داخل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اہل بیت اطہار سے اللہ کے لیے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت و خرابت کی وجہ سے محبت نہ کرے۔ برادران عزیز، یہاں پر بات کیا معلوم ہوئی کہ اس کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں ہے، اس پر اتنا زور کیوں ہے؟ قرآن کیوں اہل بیت کی محبت کا حکم دیتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم سے پہلے اہل بیت کی محبت سکھاؤ؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اہل بیت اطہار کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، اور یہاں تک کہا جا سکتا ہے کہ ایمان کی بنیاد ہے کہ جب تک اہل بیت اطہار کی محبت نہ ہوگی تب تک کسی کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہوگا۔ اب یہاں بات کیا ہوتی ہے؟ اگر ایمان نہ ہو تو کیا ہوگا؟ ایمان اگر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ایمان اگر نہیں ہوگا تو کوئی عمل معتبر ہی نہیں ہوگا، کوئی عمل فائدہ بخش ہی نہیں ہوگا، کوئی عمل اللہ کے پاس مقبول ہی نہیں ہوگا۔ لاکھ سجدے کرو بے فیض و بے فائدہ ہوں گے، لاکھ روزے رکھو کوئی فائدہ نہ ہوگا، زکاتیں دو، حج کرو، عمرے کرو، تب بھی کوئی بھی چیز ملنے والی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان تمام کی بنیاد ایمان ہے۔ مثال بڑی آسان پیش ہوتی ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے، نیک ہے، سچا ہے، اچھے کام کرتا ہے، غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، بیواؤں کی مدد کرتا ہے، یتیم خانے بھی بنائے ہیں، NGOs چلا رہا ہے، بڑے بڑے کام کرتا ہے، اور کسی مولانا کے پاس، کسی مفتی صاحب کے پاس آ کر پوچھتا ہے کہ مفتی صاحب میں نے اتنے اچھے کام کیے، غریبوں کو کھانا بھی کھلایا، غریبوں کو میں نے گھر بھی دیا، یتیم خانے بنائے، مدرسے بنائے، اچھے کام، تو بتائیے کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ کیونکہ جو اچھے کام کرتا ہے آپ کا دین کہتا ہے کہ جنت میں جاتا ہے، تو بتائیے کیا میں بھی جنت ہوں گا آپ کے لحاظ سے؟ تو مفتی صاحب کہیں گے نہیں، آپ جنت کے مستحق تب تک نہیں بن سکتے جب تک کہ آپ اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں۔ ایک مرتبہ آپ ایمان لا لیں گے تو پھر آپ کے عمل سے آپ جنت کے اعلیٰ درجات پر بھی جا سکتے ہیں۔ آپ اتنے اچھے اعمال کر رہے ہیں، اگر آپ ایمان لا لیے تو پھر آپ جنت میں بڑے اعلیٰ مقام پر ہوں گے۔ تو اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایمان جو ہے وہ جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے، کہ جب تک ایمان نہ ہوگا جنت میں داخلہ ملنے والا نہیں ہے۔ اور رہا عمل، تو جنت میں درجات کی بلندی کے لیے عمل کام آتا ہے، لیکن جنت میں جانے کے لیے ایمان کام آتا ہے۔ اور قرآن مجید جو نازل ہوئی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ بندگان خدا کی ہدایت کرنا۔ اور قرآن کا مقصد کیا ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں قرآن تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، اور عمل کے لیے بنیاد کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ پہلے ایمان کی بنیاد پر ذکر فرمایا اور کہا کہ اپنے بچے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ، کیونکہ نبی کی محبت ایمان کا بنیاد ہے۔ جب تک نبی کی محبت نہ ہوگی ایمان نہیں آئے گا۔ اہل بیت اطہار کی محبت سکھاؤ، کیونکہ جب تک اہل بیت اطہار کی محبت نہ ہوگی تب تک ایمان نہ ملے گا، اور جب یہ کامل ہو جائے گا تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا، اور جب تم ایمان والے ہوں گے، قرآن پڑھو گے، عمل کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے ترتیب یوں بیان کی گئی کہ پہلے ایمان کو مکمل کیا گیا، پھر عمل کی دعوت دی گئی۔ آج ہمارے پاس یہی معاملہ ہو رہا ہے کہ لوگ عمل کی طرف تو بلا رہے ہیں، لیکن جو عمل کی بنیاد ہے ایمان، اس کو بھول رہے ہیں۔ اور ہمارا یہاں جمع ہونا ہمارے ایمان کی علامت ہے، کیونکہ اہل بیت اطہار کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ برادران عزیز، اب اگر ہم اہل بیت اطہار کے مناقب و فضائل کو جانیں، ایسے تو بہت ہیں،
اتنے ہیں کہ زندگی کم ہوگی، فضائل چلتے ہی رہیں گے۔ لیکن ایک آیت کریمہ قرآن مجید سے اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ سمجھانے میں آسانی ہو جائے۔ اگر کوئی غیر مل جائے تو اسے انکار کی کوئی صورت نہ ہو کہ نہیں حدیث میں یہ راوی کے اوپر جراح کی جائے، تعدیل کی جائے، یہ کیا ہے، یہ بات ہے قرآن میں نہیں ہو سکتی۔ قرآن کا منکر سیدھا اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، اس لیے قرآن سے بات کو پیش کر رہا ہوں۔ رب ذوالجلال اہل بیت اطہار کا ذکر فرماتا ہے، آیت تطہیر جسے ہم کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ یقیناً اللہ تعالی اس بات کا ارادہ رکھتا ہے اے نبی کے اہل بیت کہ آپ سے ہر ایک خرابی کو دور کر دے، آپ کو مزکا و مصفا کر دے، آپ کو خوب پاک و صاف کر دے۔ اللہ تعالی نے ارادہ کیا، رب ذوالجلال نے فرما دیا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کو پاک و صاف کرتے ہیں، اب ان کی طرف کوئی خرابی نہیں جا سکتی کیونکہ اللہ نے پاک کر دیا ہے، کوئی برائی ان سے سرزد نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ نے پاک کر دیا ہے، اور اگر کوئی ان کی طرف برائی کی نسبت کر رہا ہے، ان کی طرف غلطی کی نسبت کر رہا ہے، ان کی طرف کوئی خرابی کی نسبت کر رہا ہے تو سمجھنا کہ وہ نسبت ان کی طرف نہیں کر رہا ہے، اللہ کے ارادے کو چیلنج کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے اعلان فرما دیا ہے کہ ہم نے اہل بیت اطہار کو پاک و صاف کر دیا۔ اس مضمون کو شاعر بڑے خوب فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت کے آیت تطہیر نے بیان کر دیا رب ذوالجلال نے کہ اہل بیت اطہار یہ خوب و پاک و صاف ہے۔ اب یہ بات سمجھ میں آئی تو اعتراض کرنے والا یوں اعتراض کرے گا کہ بھائی آپ ذرا سیاق و سباق کو دیکھیں، سیاق و سباق کو دیکھیے کہ اوپر جو ذکر چل رہا ہے وہ امہات المومنین کا ہے، امہات المومنین کا ذکر چل رہا ہے، آپ یہاں پر حسنین کریمین کو کیسے شامل کر رہے ہیں، مولا علی مشکل کشا کو کیسے شامل کر رہے ہیں؟ ذکر تو امہات المومنین کا ہے، ازواج مطہرات کا ہے۔ اعتراض کرنے والے کے ذہن میں کئی باتیں آتی ہے، اسے یہ نہیں معلوم کہ جہاں پر آیت ہوتی ہے اس کا شان نزول بھی ہوتا ہے، اور شان نزول یہ صاحب قرآن ہمیں سمجھاتے ہیں۔ لیکن پہلے اگر ہمیں جاننا ہے، قرآن ہی سے سمجھنا ہے، ابھی احادیث کی طرف ہم نہیں جا رہے ہیں، قرآن سے سمجھ رہے ہیں، تو ذرا قرآن سے سمجھیں کہ اوپر کی جو آیات ہے، جن آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے امہات المؤمنین ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کا ذکر فرمایا۔ ذکر کیسے فرماتا ہے اللہ تعالی؟ جو عربی جانتے ہیں ان کے لیے سمجھنے میں آسانی ہے کہ عربی کے اندر کچھ ضمائر ہیں۔ ضمائر کسے کہتے ہیں کہ جب جہاں پر نام استعمال نہیں ہوتا، جیسے ہم کہتے ہیں وہ یہ، یعنی ایک مرتبہ نام لے لیا اس کے بعد پھر ہم اشارہ کرتے ہیں، کیا اس کے لیے ضمیر لاتے ہیں کہ اس نے ایسا کہا، اس نے ایسا کہا، یہ اسے ضمیر کہتے ہیں۔ عربی میں بھی ضمیر ہے، ضمیر کی تین قسمیں، ایک ضمیر حاضر، ایک غائب، ایک حاضر، ایک متکلم، اور آدمی اور عورت کے لحاظ سے دو قسمیں، ایک ضمیر مذکر کے لیے، ایک ضمیر مؤنث کے لیے۔ تو مذکر کی ضمیر الگ ہوتی ہے، مؤنث کی ضمیر الگ ہوتی ہے، آدمیوں کے لیے ضمائر الگ، الفاظ الگ ہے، عورتوں کے لیے ضمائر الگ، الفاظ الگ ہے۔ تو یہاں جہاں امہات المومنین کا خصوصی ذکر ہے وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے استعمال فرمایا انتن، کننا، ہن۔ یہ تینوں ضمائر کس کے ہیں؟ یہ عورتوں کے لیے خاص مؤنث ضمائر ہے۔ اب جیسے آیت تطہیر پر آئے، آیت تطہیر پر آئے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم۔ اب یہ کم کی ضمیر جو ہے یہ مؤنث ضمیر نہیں ہے، مذکر ضمیر ہے۔ اوپر سارے ضمائر عورتوں کے لیے، اس آیت میں آتے ہی مذکر کی ضمیر آ گئی، مردوں والی ضمیر آ گئی، سیاق و سباق میں فرق آ گیا، اللہ کے استعمال میں فرق آ گیا۔
اور اللہ حکیم ہے، اس کا کلام کبھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، غلطی بندے سے ہوتی ہے، خالق سے نہیں ہوتی۔ اب اللہ نے اگر کن کی ضمیر فرمائی ہے، کچھ نہ کچھ راز ہوگا۔ اب راز کیا ہے؟ قاعدہ تقاضا کیا کرتا ہے؟ ضمیر کس بات کی تقاضی ہے؟ ضمیر چاہتی ہے کہ وہاں پر 3 مرد ہو، کم سے کم 3 مرد ہونا۔ اب وہ 3 مرد کون ہیں؟ اس کا تعین ہم نہیں کر سکتے، اس کا تعین تو صاحب قرآن کر سکتے ہیں۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لما نزلت هذه الآية انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا في بيت ام سلمة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة والحسن والحسين وجللهم بكساء وعلي خلف ظهره وجلله بكساء فدعا رسول ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم هؤلاء اهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ اب اس کا شان نزول حضور فرماتے ہیں اس آیت کس کے لیے نازل ہوئی، کون ہے اس سے مراد، کس کی پاکی کا خدا پاک کر رہا ہے بیان، رب ذوالجلال کس کی پاکی کا بیان فرما رہا ہے۔ اب حضور فرما رہے ہیں کہ بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا امہات المومنین میں ہے، ازواج مطہرات میں ہے، آپ کی کاشان اقدس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، وہاں پر یہ آیت نازل ہوتی ہے۔ میرے آقا سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا علیہ السلام کو بلواتے ہیں، حسنین کریمین علیہ السلام کو بلواتے ہیں، مولا علی مشکل کشا علی مرتضیٰ کو بلواتے ہیں، اور آپ سب کو یہ 5 تن ہیں، 5 لوگ ہیں، 5 نفوس قدسیہ ہیں، آپ 5 نفوس قدسیہ ایک چادر میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست کرم کو دراز کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ پروردگار عالم آپ نے اعلان فرمایا ہے کہ آپ میری اہل بیت کو پاک کرنا چاہتے ہیں، یہ میری اہل بیت ہے، ان کو پاک و صاف کر دیجئے، ان کو مصفا و مصفا کر دیجئے۔ اس حدیث پاک میں میرے آقا نے بتا دیا کہ وہ انتم کے 3 مرد کون ہیں۔ وہ مولا علی مشکل کشا ہے، وہ امام حسن امام حسین علیہ السلام ہے۔ جب تک یہ 3 نہ ہوں گے آیت تطہیر کا مصداق مکمل نہ ہوگا۔ اس کے بعد وہاں پر اما جان عرض کرتی ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، اما جان عرض کرتی ہے، بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، عرض کرتی ہے وَأَنَا مَعَهُمْ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر لیجئے، اس برکت میں مجھے بھی شامل کر لیجئے۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں انتی علی مکانکی وانتی علی خیر، اے ام سلمہ آپ رک جائیے، آپ کا مقام تو معتبر ہے، لوگ جانتے ہیں کہ آپ ازواج مطہرات میں ہیں، لیکن میری نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے کہ میرے پردہ فرمانے کے بعد میرے حسن کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میرے حسین کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مولا علی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں جانتا ہوں، لوگ نہیں جانتے، تو میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جن کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، وہ حسن ہے، وہ حسین ہے علیہ السلام۔ کہ تمہیں یہ بات نادانی نہ کہے، بعد میں یہ نہ کہو کہ ہمیں معلوم نہ تھا، ہمیں معلوم نہ تھا، اس کا جگہ میرے آقا نے نہ دی، ہر ایک بات کو واضح کر کر بتا دیا کہ کوئی یزیدی بعد میں نہ کہے کہ مجھے معلوم نہ تھا، میں نادان تھا، بے علمی میں ہو گیا۔ میرے آقا نے اعلان فرما دیا، اور اگر جو قرآن کو نہ پڑھے پھر وہ کیسا مسلمان۔ برادران عزیز اعلان ہو گیا باقی کا، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اعلان ایک مرتبہ نہیں ہوا، 6 ماہ تک میرے آقا فجر کی نماز کو باہر تشریف لاتے تو اہل بیت اطہار کے کاشان اقدس پر تشریف لے جاتے اور کہتے الصلاۃ الصلاۃ، اے میری اہل بیت اٹھ جاؤ نماز کے لیے، اللہ نے تمہاری پاکی کا اعلان کر دیا۔ برادران عزیز 6 ماہ تک میرے آقا نے بتایا ہے امت کو کہ یہ کون ہے، یہ وہ ہے کہ قرآن جن کی پاکی کا بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید کوئی معمولی کتاب نہیں، اس میں اہل بیت اطہار کا ذکر ہے، اور آج ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ اہل بیت اطہار کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اہل بیت اطہار کا ذکر کرنا یہ اللہ کی سنت ہے،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے، ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جانا ہے۔ ایک حدیث پاک بڑی پیاری نظر آتی ہے کہ رات کا وقت ہے، ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اپنی ایک حاجت کو لے کر، ایک ضرورت تھی، کوئی مسئلہ پیش آ گیا جسے حضور سے ان کو دور کرنا تھا، حضور کی بارگاہ میں پیش کر کر حل پانا تھا، اپنی حاجت روائی چاہتے تھے تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ رات کا وقت ہے، روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کملی مبارک کو اوڑے ہوئے باہر تشریف لاتے ہیں۔ صحابی رسول نے بارگاہ میں اپنا معروضہ پیش کیا، اپنے مسئلے کا حل طلب کیا۔ جب حل پا لیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت پر نظر گئی کہ کملی کے اندر، کملی مبارک کے اندر کچھ وزن نظر آیا، کچھ بوجھ نظر آیا، تو محبت سے تڑپ کر وہ صحابی رسول قربان جائے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے پاس کچھ بوجھ نظر آتا ہے، میں اٹھا لوں کیا؟ میں اٹھا لوں کیا؟ اس پر میرے آقا اپنی کملی مبارک کو ہٹاتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک طرف امام حسن چمتے ہوئے ہے، ایک طرف امام حسین لپتے ہوئے۔ اس کیفیت کو دیکھے تو آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ وہ صحابی رسول کے اوپر ایک وجدانی کیفیت طاری ہو گئی ہوگی اور عرض کر دیا یا رسول اللہ اس انداز کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں۔ میرے آقا نے وہاں پر ارشاد فرمایا اے اللہ اللہم انی احبہما، کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت کیجیے، اور جو ان سے محبت کرتا ہے ان سے بھی محبت کیجیے۔ یہاں پر اعلان فرما دیا کہ پروردگار عالم کی محبت چاہتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کی محبت چاہیے، حضور نے فرما دیا اللہ کی محبت چاہتے ہو امام حسن سے محبت کر لو، اللہ کی محبت مل جائے گی، امام حسین سے محبت کر لو، اللہ کی محبت مل جائے گی، کیونکہ ان کی محبت کے بغیر تمہیں اللہ کی محبت بھی نہیں مل سکتی۔ اس کی حدیث پاک کی ایک اور تشریح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین ابنایا، حسن اور حسین یہ میرے بیٹے ہیں، من احبہما فقد احبنی، من احبنی احبہ اللہ، من احبہ اللہ ادخلہ الجنہ، کہ جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جنت بنا دیتا ہے۔ برادران عزیز، یہاں پر ہر مرحلہ طے کر دیا گیا کہ اللہ کی محبت ملے گی تو حسنین کریمین کی محبت سے، حضور کی محبت ملے گی تو حسنین کریمین کی محبت سے، اور اسی طرح جنت میں داخلہ ملے گا تو حسنین کریمین کی محبت سے۔ تو یہاں پر بات واضح ہے کہ اگر آپ کو اپنا ایمان بچانا ہے تو امام حمام کی محبت ضروری ہے، جنت میں جانا ہے تو امام حمام کی محبت ضروری ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی محبت نہ ہوگی تو نہ ایمان سلامت رہے گا، نہ جنت ملے گی، نہ اللہ کی محبت حاصل ہوگی۔ اب یہاں ایک اور سوال ذہن میں لوگ اٹھاتے ہیں، جب ہم فضائل بیان کرتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ اگر اتنی ہی بڑی شخصیت، اتنا ہی اللہ کا کرم تھا، اتنی طاقتور شخصیت تھی، تو پھر کربلا میں کوئی کرامت کیوں نہیں تھی؟ جیسے ہم اشعار میں سنتے ہیں کہ اگر ٹھوکر مارتے تو پانی نکل آتا، یقیناً آتا، لیکن کیوں نہیں کرے؟ وجہ یہ ہے کہ کیوں نہیں کرے؟ تو وہاں پر جب لوگ کہتے ہیں آپ اولیاء اللہ کی کرامات کی بات کرتے ہیں، خواجہ خواجہ کی کرامت کی بات کرتے ہیں کہ ایک کاسے میں آپ نے انا ساگر کو بلا لیا، تو پھر امام حسین علیہ السلام نے کیوں نہیں کیا؟ لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتا ہے۔ تو سوال سب سے پہلے ہم کو یہ جاننے کا ہے کہ کرامت کسے کہتے ہیں؟ کرامت کسے کہتے ہیں؟ کرامت کہتے ہیں کہ جو چیز ذہن میں نہ آئے، جو چیز ذہن قبول نہیں کرتی،
وہ کرنا، جو عادت کے خلاف ہو وہ کرنا۔ اور وہاں پر سب سے بڑی کرامت امام ہمام کی یہ تھی کہ 72 تھے، ہزاروں کے سامنے کھڑے، لاکھوں مسلمان تھے، لاکھوں کلمہ پڑھنے والے موجود تھے، لاکھوں مدینے پاک میں تھے، لاکھوں مکے میں تھے، بہت سے تھے جو موجود تھے، لیکن کسی کے پاس ہمت نہ تھی کہ یزید کے سامنے کھڑے ہو جاتے۔ سب عاجز تھے، کسی کی ذہن کے اندر یہ بات کا تصور نہ جا رہا تھا کہ اس شقی بدبخت کے سامنے کیسے ٹھہرے۔ تو امام ہمام نے بتایا کہ کرامت دیکھنا چاہتے ہو تو کربلا میں سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ اپنے گھر کو لٹا دیا، اسلام کو بچا لیا۔ برادران عزیز، کرامت کی حقیقت کو سمجھیں کہ کرامت صرف پانی کو چھپا دینا یا دھوئیں کو پھیلا دینا یا کوئی چیز جو آپ کے آنکھوں سے اچھلتی اسے دکھا دینا نہیں ہے۔ کرامت وہ ہے کہ جہاں پر ذہن ہل جائے، دل جو مفلوج ہے اس میں زندگی پڑ جائے۔ اور امام ہمام نے اپنی شہادت دے کر اپنے گھر کو لٹا کر یہ بات ثابت کی ہے، اور مدینے والوں نے کہا کہ ہمیں یہ بات کا احساس ہو گیا تھا کہ اب نہ اٹھے تو اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ مدینے والوں کے دلوں کو زندہ کیا امام ہمام کی شہادت نے۔ یہ امام کی کرامت تھی، اور کرامت دیکھنے والے یہ بھی دیکھے، جیسے ہم نے ابھی شعر میں سنا ہے کہ امام چلتے رہے، سر انور نیزے پر رہا، قرآن پڑھتا رہا، لوگوں کے ذہن نہ جاگے تو کیا ہوگا؟ برادران عزیز، یہ منشاء خدا تھا، اور کرامت منشاء خدا کے ساتھ ہو تو کرامت ہے، ورنہ پھر استدراج ہے۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ جس کی تیاری 50 برس سے ہو رہی ہے، جس شہادت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تیار کر رہے ہیں، مولا علی مشکل کشا تیار کر رہے ہیں، سیدہ کائنات تیار کر رہی ہے، امام حسن آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے ایمان کا یہ عالم ہے کہ جب کربلا کا واقعہ شروع ہوا، سفر کربلا شروع ہوتا ہے، اور امام ہمام اپنی سواری پر ہے، راستہ چل رہا ہے، راستہ طے ہو رہا ہے، سواری پر بیٹھے بیٹھے آنکھ لگتی ہے، جاگتے ہیں تو پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولا علی اصغر، مولا علی اکبر امام کے بڑے شہزادے ہیں، دوڑتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں، بابا جان کے اس انا للہ پڑھنے پر عرض کرتے ہیں کہ بابا جان آپ نے انا للہ کیوں پڑھا؟ امام ہمام فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شہسوار ہے، سامنے سے گزرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ یہ جا رہے ہیں، ان کی موت وہاں سے آ رہی ہے، تو میں نے انا للہ پڑھا۔ یہاں پر امام علی اکبر پوچھتے ہیں بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا ہم حق پر ہیں۔ تو 18 برس کا سن مبارک ہے۔ امام علی اکبر فرماتے ہیں کہ بابا اگر حق پر ہے تو پھر موت سے کیا ڈرنا؟ تو حق موت سے ڈرنے کا نام نہیں ہے، اور یہ چھوٹی سوچ ہے، سمجھتے ہیں کہ یہی زندگی ہے۔ ارے زندگی تو جیسے ہم نے ابھی خطاب سنا کہ زندگی جاویدہ تو یہ ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، ان کی حیات کے بارے میں خود خدا فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ تم ان کو ہرگز مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، ارے یقیناً وہ زندہ ہے، تمہاری عقلیں اس کا شعور نہیں رکھتی۔ ارے اندھے ہم ہیں، ہم کہتے ہیں سورج نہیں نکلا، ارے سورج تو روشن ہے، شمع تو جل رہی ہے، نور تو بڑھ رہا ہے، کمی ہے تو ہم میں ہے، نظر کمزور ہے تو ہماری ہے، دل کمزور ہے تو ہمارا ہے۔ اگر جاننا ہے، اگر امام ہمام کی حیات کو دیکھنا ہے تو دل کے پردوں کو ہٹاؤ، امام کی نظر بھی امام کے جلوے بھی دیکھیں گے، امام کی حیات بھی دیکھیں گے، ان کا بہتا ہوا فیض بھی دیکھیں گے۔ ذرا دل سے پردہ تو ہٹاؤ،
آنکھوں پہ بسا ہوا دنیا کا پردہ تو ہٹا دو، غلامی امام حسین میں آ جاؤ، پھر دکھ بھی جائے گا کہ کیا معاملہ ہے۔ برادران عزیز، تو یہ کہنا کہ نہیں ایسا کرنا چاہیے تھا، یہ آپ کے دل کا نفاق ہے، کہنے والے کے دل کا نفاق ہے، اور نفاق کو جاننے کی ایک ہی صورت ہے، جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو میرے آقا صحابہ کرام کو سمجھا دیتے تھے کہ منافق کون ہے، کون منافق ہے۔ میرے آقا فرما دیتے تھے کہ یہ منافق ہے، دل کے حال کو میرے آقا جانتے تھے، اور فرما دیتے کہ یہ منافق ہے، اس سے بچ کر رہنا، یہ منافق ہے، اس سے بچ کر رہنا۔ صحابہ کرام پرہیز کرتے۔ بظاہر جب میرے آقا کا پردہ فرمائی ہوئی اور منافقین کی کثرت ہونے لگی، صحابہ کرام پریشان ہیں کہ کیسے منافقوں کو پہچانے، وہ ہماری طرح تو دکھتے ہیں، ہماری طرح لباس ہے، ہماری طرح ٹوپی پہنتے ہیں، ہماری طرح داڑھی رکھتے ہیں، ہماری صفوں میں نماز پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، قرآن بھی ہمارا پڑھتے ہیں، کیسے پہچانے؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کا طریقہ، منافقین کو پہچاننے کا طریقہ صحابہ کرام نے ہمیں سمجھایا، اور صحابہ سمجھاتے ہیں کہ ہم نے احادیث کریمہ میں غور کیا کہ میرے آقا ہمیں کبھی پیچھے نہ چھوڑیں گے، کسی معاملے میں میرے آقا نے ہمارے آقا نے ہمیں کہیں پر بھی پیاسا نہیں چھوڑا، کہیں پر بھی ہمیں راستہ دکھائے بغیر نہیں چھوڑا، راستہ دکھایا ہے۔ صحابہ کرام نے احادیث کریمہ میں غور کیا، تلاش کی، اور وہاں پر ایک حدیث پاک صحیح مسلم میں جس کا ذکر ملتا ہے پائی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی سنو، لا يحب عليا الا مؤمن ولا يبغض عليا الا منافق، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد کیا ہوتا ہے کہ کوئی مومن علی سے بغض نہیں رکھتا، مومن علی سے محبت کرتے ہیں، اور منافق علی سے بغض رکھتے ہیں۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ اب اس سے صحابہ کرام نے ایک طریقہ اپنا، اس سے ایک مسئلہ نکالا، استنباط کر کر ایک طریقہ اپنا لیا کہ اب منافق کو پہچانے تو کیسے پہچانے۔ منافقین کو صحابہ پہچان رہے ہیں، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ طریقہ اپنا لیا تھا، ہم صحابہ، آپ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ نے یہ طریقہ اپنا لیا تھا کہ اگر ہماری محفل میں کوئی نیا آدمی آ جاتا جس کے عقیدے کے بارے میں، جس کے دل کے کیفیت کے بارے میں ہمیں واضح طور پر معلوم نہ ہوتا کہ یہ مومن ہے کہ منافق ہے، یہ ہمارے لیے رازداری کا کام کرے گا کہ ہمارے رازوں کو لے جا کر فاش کرے گا، کہ ہمارا دوست ہے کہ دشمن ہے، کیسے پہچانے؟ تو صحابہ اکرام کیا کرتے؟ اپنی محفل میں، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم اپنی محفل میں ذکر علی کر دیتے، اپنی محفل میں، صحابہ اکرام کی محفل ہے، اب کوئی نئے آ کر بیٹھتے ہیں تو صحابہ کیا کرتے؟ علی کا ذکر کرتے ہیں، مولا علی مشکل کشا کا ذکر ہوتا، آپ کے فضائل بیان ہوتے، آپ کے مناقب بیان ہوتے، آپ کے شجاعت کے چرچے ہوتے، خیبر کا دروازہ اکھڑنا یہ بات ثابت ہوتی، مرحب کا کٹ جانا یہ سناتے، عمر بن عبد الود کو اٹھا کر پھینک دینا یہ سکھاتے، آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری، آپ کی نماز، آپ کی حضور سے محبت، ان تمام باتوں کو صحابہ ذکر کرتے، اور کچھ ذکر کرتے کچھ لوگوں کے چہروں کو دیکھتے، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ جس کا چہرہ خوشی سے کھل جاتا، علی کا ذکر سن کر جس کا چہرہ کھل جاتا، سمجھ جاتے کہ مومن ہے، چہرے پر خوشی آتی مولا علی کے ذکر سے، سمجھ جاتے کہ مومن ہے، اور جس کا چہرہ مولا علی کے ذکر سے سکڑ جاتا، چہرے کے آثار بدل جاتے، بات کو پلٹنے لگتا، کسی اور کا ذکر شروع کر دیتا، کوئی بات کو یا محفل چھوڑ کر اٹھ جاتا، سمجھ جاتے کہ دل میں نفاق ہے، یہ مومن نہیں ہے۔ برادران عزیز، صحابہ کا طریقہ آج تک چلا آ رہا ہے، آج تک وہی طریقہ چل رہا ہے کہ اگر آپ کو کسی کے دل کے نفاق کو پہچاننا ہے تو مولا علی کا ذکر کیجئے، اہل بیت اطہار کی محبت کی بات کیجئے، معلوم ہو جائے گا دل میں ایمان کتنا ہے کہ دل میں نفاق کتنا بھرا پڑا ہے۔ برادران عزیز، یہی معروضہ پیش کرنا ہے کہ اگر
اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے چلے جائیں تو وقت بہت درکار ہے، اور ہماری زبانیں اس لائق نہیں کہ احاطہ کر سکے۔ یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں اور امام ہمام امام حسین علیہ السلام کے ذکر سے اپنے قلوب کو منور کر رہے ہیں، اپنی زبانوں کو معطر کر رہے ہیں۔ آخر میں ایک بات عرض کر دوں کہ بھئی محبت کرنے سے ملتا کیا ہے؟ محبت کرنے سے ملتا کیا ہے؟ یہ بات تو سن لیے کہ جو حسنین کریمین سے محبت کرتا ہے وہ حضور سے محبت کرنا، جو حضور سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اس کا ٹھکانہ جنت بنا دیتا ہے۔ لیکن کس کیفیت میں، کس انداز میں جنت میں جائیں گے ذرا وہ بھی دیکھیے، کیونکہ جنت میں نمازی بھی جائیں گے، روزے دار بھی جائیں گے، لیکن یہ عاشقیں کیسے جائیں گے؟ یہ عاشقان اہل بیت کا انداز جنت میں کس انداز میں جائیں گے؟ ذرا یہ بھی دیکھیے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے علی سنو، سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا اور میرے ساتھ علی تم ہوں گے، سیدہ فاطمہ ہوں گی، حسنین کریمین ہوں گے، ہم 5 تن سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ تو 2 روایتیں ملتی ہیں، ایک روایت مولا علی سے ہے اور ایک روایت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سے ہے، اور قربان جائے دونوں کی سخاوت پر اور میرے آقا کی ادا پر کہ اب یہاں جیسے ہی میرے آقا نے اعلان فرمایا کہ سب سے پہلے جنت میں ہم 5 جائیں گے، 5 تنے پاک جائیں گے، تو مولا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے چاہنے والوں کا کیا ہوگا؟ ہمارے چاہنے والوں کا کیا ہوگا؟ وہ کہاں ہوں گے؟ اگر ہم جنت میں چلے جائیں گے تو حشر میں ان کو کون پوچھے گا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں فکر کیوں کرتے ہو، تمہارے چاہنے والے تمہارے پیچھے ہوں گے۔ کہ یہ شان ہوگی پنجتن پاک کے چاہنے والوں کی کہ سب سے پہلے پنجتن پاک جائیں گے، ان کے پیچھے ان کے چاہنے والے ہوں گے۔ کہ مسلیوں سے پہلے کسی کو آواز دے کر بلایا جائے گا تو پنجتن پاک کے چاہنے والوں کو، روزداروں سے پہلے کسی کو بلایا جائے گا تو وہ عاشقوں کو بلایا جائے گا۔ اور اسی طریقے کی حدیث پاک سیدہ کائنات سے ملتی ہے کہ سیدہ کائنات کو میرے آقا نے فرمایا کہ اے میری لخت جگر نور نظر، سب سے پہلے آپ میرے ساتھ چلیں گی۔ سیدہ کہتی ہے بابا جان میں آپ کے ساتھ چلوں گی ضرور، لیکن میرے چاہنے والے میرے غلام کا ہوں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے لخت جگر کیوں پریشان ہوتی ہو، وہ تمہارے پیچھے چلیں گے تمہارے ساتھ۔ برادران عزیز، امامت وہ تو ایسی ہو کہ دنیا میں بھی ہمارے ساتھ ہمارے سامنے رکھے، کہ ضرورت پڑی تو کبھی امت کو نہ بلایا، گھر کٹا دیا، اور حشر میں ہوں گے تو ہمارے لیے سایہ بن کر ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ جہاں جب حساب و کتاب ہوتا رہے گا، گناہوں کا حساب و کتاب چلتا رہے گا کہ تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہمارے ساتھ ہمارے دفتر پر بیٹھ کر کھانا کھاتے رہیں گے، ادھر حساب چلتا رہے گا، ہمارے چاہنے والے ہمارے ساتھ بیٹھے رہیں گے، ادھر حساب مکمل ہوگا، ہم لے کر جنت میں چلے جائیں گے۔ برادران عزیز، یہ کرم ہے میرے آقا کا، اور یہ کرم ہے نسبت اہل بیت پاک کا کہ یہ مقام ان کے چاہنے والوں کو ملتا ہے۔ اور آخر میں ایک بات عرض کر دوں کہ لوگ آج بڑی فکر کرتے ہیں کہ کون کیا کہتا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیا سمجھ رہا ہے، کس نے ہماری بات کو کس انداز میں لے لیا۔ تو دادا پیر قبلہ حضرت شیخ الاسلام لیث رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں کے دھوکوں میں آنے والوں، جہاں کے دھوکوں میں آنے والوں، جہاں کی تاریخ سامنے ہے، جہاں کے دھوکوں میں آنے والوں، جہاں کی تاریخ سامنے ہے، وفا زمانے نے کس سے کی ہے، وفا زمانے نے کس سے کی ہے، کہ کس سے تم دل لگا رہے ہو، کہ کس سے تم دل لگا رہے ہو۔ اگر دل لگانا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لگاؤ، دل لگانا ہے تو اہل بیت اطہار سے لگاؤ، دل لگانا ہے تو صحابہ کرام سے لگاؤ۔ بات آئی صحابہ کرام کی، تو ایک بات عرض کر دوں کہ آج لوگوں کے ذہنوں میں بڑا خراب خیال آ گیا کہ صحابہ کے اور اہل بیت اطہار کے درمیان میں کچھ تھا، کچھ نہ تھا سوائے محبت کے۔
کچھ نہ تھا سوائے محبت کے. وہاں اگر دیکھیں گے اٹھا کر تو وہاں ملے گا صرف محبت ہی ملے گی, صرف محبت ہی ملے گی. لوگ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور مولا علی مشکل کشا کے درمیان میں کچھ تھا, کچھ نہ تھا سوائے محبت کے. اما جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے, ابن عساکر نے سے نقل فرمایا ہے, اما جان فرماتی ہے کہ آپ نے بابا جان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھا, آپ نے کہا اے بابا جان آپ سے ایک بات پوچھنی ہے, ایک بات پوچھنی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا بتاؤ بیٹی کیا بات ہے, کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ آپ نے عرض کیا بابا جان میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ جب کبھی علی محفل میں آتے ہیں, جب کبھی مولا علی محفل میں آتے ہیں تو آپ علی کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں, مسکراتے رہتے ہیں. علی کے چہرے کو دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں, علی کے چہرے کو دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں. بات سمجھ میں نہیں آئی. صحابہ سارے بیٹھے ہیں لیکن محفل میں علی آتے ہیں تو آپ ان کے چہرے کو دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں. بات کیا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا بیٹی بات یہ ہے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے النظر الى وجہ علی عبادہ, کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے, اس لیے میں علی کے چہرے کو دیکھتا رہتا ہوں. یہ محبت ہے صدیق اکبر کی. قربان جائے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر کہ لوگ آج کہتے ہیں کہ بھائی اہل بیت, ارے اہل بیت کی محبت سیکھنا ہے تو صدیق اکبر سے سیکھو. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور کا واقعہ ہے, دور خلافت ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا خلیفۃ المسلمین ہے, امیر المؤمنین ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. کیا شخصیت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جن کا کوئی مقابلہ نہیں. آپ مدینہ پاک کی گلیوں سے گزر رہے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ دونوں شہزادے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام مدینہ پاک کی گلیوں میں کھیل رہے ہیں شہزادے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور دونوں شہزادوں کو اپنے کاندھوں پر بٹھا لیتے ہیں. خلیفۃ المسلمین ہے, دونوں شہزادوں کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر مدینہ پاک کی گلیوں میں سیر کرا رہے ہیں. لوگ یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دونوں شہزادوں کو اپنے شانوں پر بٹھا کر, اپنے کاندھوں پر بٹھا کر سیر کرا رہے ہیں. تو اس منظر کو دیکھ کر کسی نے عرض کر دیا شہزادو کتنی پیاری سواری ہے, کتنی پیاری سواری ہے, امیر المؤمنین کے کاندھوں پر گھوم رہے ہیں, کتنی پیاری سواری ہے. صدیق اکبر نے اپنے قدموں کو روک لیا اور کہنے والے کو روکتے ہوئے کہا ارے کیا کہتے ہو, سوار بھی کتنے بڑے پیارے ہیں, سوار بھی کتنے پیارے ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ صدیق اکبر کہتے ہیں. اور یہی بات کو ختم نہ کیا بلکہ فرماتے ہیں سنو میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے, سرور کائنات کو دیکھا ہے, امام الانبیاء کو دیکھا ہے, رحمت للعالمین کو دیکھا ہے. کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے آقا دونوں شہزادوں کو کاندھے پر لے کر مدینہ پاک میں جیسے میں سفر کر رہا ہوں, میں سیر کر رہا ہوں, ویسے ہی میرے آقا سیر کر رہے تھے اور میں ہی تھا وہ ابو بکر صدیق. تو میں نے دیکھا اس منظر کو تو میں نے بھی یہی کہا تھا کہ شہزادو کیسی سواری پر بیٹھے ہو, کتنی پیاری سواری ہے, امام الانبیاء کی سواری کر رہے ہو, کتنی پیاری سواری ہے. میرے آقا نے مجھے روکا ابو بکر ایسا نہ کہنا, سوار بھی کتنے بڑے پیارے ہیں, سوار بھی کتنے پیارے ہیں. یہ محبت ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. ہمیں تربیت دی صدیق اکبر نے, اہل بیت کی محبت سکھائی فاروق اعظم نے, ہمیں عثمان غنی رضی اللہ عنہم نے سکھایا ہے کہ اہل بیت سے محبت کیسے کریں. اور آج لوگ یہ لوگوں میں تفریقہ کرنا چاہتے ہیں, نہیں یہ تو ایک ہے. انہوں نے دیکھا ہے حضور کی محبتوں کو, وہ تو بعد والے تھے جنہوں نے نہیں دیکھا تھا حضور کو, وہ تو بعد میں اسلام لائے تھے, اس لیے انہوں نے اسلام کی حقیقت کو نہ جانا, ایمان کی حقیقت کو نہ پہچانا. انہوں نے سمجھا کہ ظاہر ہی اسلام ہے, نہیں حقیقی اسلام کو تو صدیق اکبر نے جانا تھا, ایمان کو فاروق اعظم نے پہچانا تھا. اس لیے ادھر نماز میں امامت کرتے اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ممبر پر تشریف فرما ہے, خلیفۃ المسلمین ہو کر خطبہ عنایت فرما رہے ہیں. دیکھیے خطبہ عبادت ہے, فاروق اعظم خطبہ دے رہے ہیں, ادھر امام حسین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور حضرت عمر فاروق سے کہتے ہیں اے عمر اتر جاؤ,
کہاں سے؟ منبر رسول سے اتار رہے ہیں. کس کو؟ حضرت فاروق اعظم کو. فاروق اعظم کو اتارتے ہیں، کہتے ہیں کہ عمر یہ منبر میرے بابا جان کا منبر ہے، میرے نانا جان کا منبر ہے، اتر جاؤ. فاروق اعظم شہزادے کو دیکھ کر آج کی طرح نہیں، وہ محبت کو جانتے ہیں، شہزادے کے مقام کو پہچانتے ہیں. فاروق اعظم ایسا تاریخی جواب دیتے ہیں، نیچے اترتے ہیں، شہزادے کو گود میں اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں، منبر پر بازو بٹھا کر عرض کرتے ہیں کہ یہ جو سر پر بال ہے عمر کے، یہ آپ کے نانا جان کا صدقہ ہے. یہ عمر کے بالوں کی عزت آپ سے ہے. کون سکھا رہے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم ہمیں سمجھا رہے ہیں. لوگ آج ہم کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر محبت اہل بیت سیکھنی ہے تو صحابہ اکرام سے سیکھیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے سیکھیں، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے سیکھیں، حضرت بلال سے سیکھیں. وہ سکھائیں گے ہم کو کہ محبت کیسی ہوتی ہے. برادران عزیز، اسی لیے بڑا پیارا شعر فرما دیا سیدی شیخ الاسلام لیث رحمت اللہ علیہ نے کہ جہاں کے دھوکوں میں آنے والوں، جہاں کی تاریخ سامنے ہے، وفا زمانے نے کس سے کی ہے کہ کس سے تم دل لگا رہے ہو. زمانہ کسی کا نہیں، ہمیں اپنے آخرت کی سوچنی ہے، اور آخرت میں وہی کامیاب ہے جو پنجتنی ہے. انہی چند کلمات کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں اور خواہش کرتا ہوں کہ صلاۃ السلام کے لیے یا پھر آئندہ جو کاروائی ہے اس کے لیے اب آگے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ. یا حسین ابن علی اے سرور عالی مقام، آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام. یا حسین ابن علی اے سرور عالی مقام، آپ پر لاکھوں درود اور یا حسین ابن علی اے سرور عالی مقام، آپ پر لاکھوں درود اور تھی کسوٹی حق و باطل کی زمین کربلا، تھی کسوٹی حق و باطل کی زمین کربلا. کھل گیا سارے جہاں پر ہے کہاں کس کا مقام. یا حسین ابن علی اے سرور عالی مقام، آپ پر لاکھوں درود، آپ پر لاکھوں سلام. کس سے نفرت کر رہا ہے عالم انسانیت، لے رہا ہے کون دنیا سے خراج احترام. یا حسین ابن علی اے سرور عالی مقام، آپ پر لاکھوں درود، آپ پر لاکھوں سلام. وقت آخر رکھ کے سر سجدے میں ہے صبت نبی، وقت آخر رکھ کے سر سجدے میں ہے صبت نبی. کتنا اونچا کر دیا تو نے شہادت کا مقام. یا حسین ابن علی آپ پر عالی مقام، آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام. اس سے بڑھ کر فخر کیا ہو، اس سے بڑھ کر چاہیے کیا فخر کامل کے لیے، اس سے بڑھ کر چاہیے کیا فخر کامل کے لیے. تیرا موروثی فدائی
تیرا موروثی غلام یا حسین ابن علی اے سرور عالی مقام آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام شاہ سوار کربلا کی شاہ سواری کو سلام شاہ سوار کربلا کی شاہ سواری کو سلام نیزے پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام یا حسین ابن علی اے سرور عالی مقام آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام رات دن بچھڑے ہوں کی یاد میں رہنا کھڑے رات دن بچھڑے ہوں کی یاد میں رہنا کھڑے سیدہ زینب تمہاری انتظاری کو سلام یا حسین ابن علی اے سرور عالی مقام آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام ربنا